بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تسلسل میں انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے، لیکن اللہ کے قریبی بندوں نے ایک ایسا سفر طے کیا جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے نفس کو مٹا کر اللہ کی یاد اور اس کی رضا میں غرق ہو جانا۔ فنا فی اللہ کوئی آسان مقام نہیں، یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہ میں کچھ ہوں، نہ میری چاہت، نہ میری طاقت، سب کچھ اللہ ہے اور صرف وہی باقی ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا، جب تک انسان اپنے نفس کو مار نہیں دیتا، اللہ کا نور اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نفس کیا ہے؟ یہ ہماری اندر کی آواز ہے جو ہمیں گھمنڈ، غصہ، ہوس اور دنیاوی چاہت کی طرف کھینچتی ہے۔ فنا فی اللہ کا مطلب ہے ان آوازوں کو خاموش کر دینا اور دل میں صرف اللہ اکبر کی گونج باقی رہنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، فنا یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کو بھول جائے اور صرف اللہ کے حکم میں جیے، یعنی جب بندہ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، جب بولتا ہے تو اللہ کے لیے، جب سوتا ہے، جب جاگتا ہے، ہر حال میں صرف اللہ کی یاد اور اس کی مرضی باقی رہتی ہے۔ فنا کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جسے بقا باللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ حال ہے جہاں انسان کا اپنا استعتو مٹ چکا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اس کی زبان سے اللہ کی بات نکلتی ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ کا کام ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہی سفر ہے جسے اولیاء اللہ نے طے کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے خود کو ڈھونڈا تو میں غائب تھا، اور جب میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو وہی ہر جگہ موجود تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، فنا فی اللہ کوئی کتاب کا علم نہیں ہے، یہ تو عمل کا سفر ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، یہ سب صرف راستہ ہے۔ اصل منزل تب ہے جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ سوچو، اگر ہماری زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ کی مرضی کے لیے ہو جائے تو پھر ہمارے غم بھی مٹ جائیں گے اور ہماری خوشیاں بھی اللہ کے نور سے بھر جائیں گی۔ تو آؤ دعا کریں، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس سے آزاد کر دے اور ہمیں فنا فی اللہ کا سفر نصیب کر دے، تاکہ ہماری زندگی تیری یاد اور تیری رضا میں ہی گزرے۔